میں اس کے بعد جو ہمارے باہر سے آئے ہوئے مقرر ہے سہیل امیر صاحب جلگاؤں، یہ سہیل امیر صاحب جو جلگاؤں کے رہنے والے ہیں، کمپیوٹر ہارڈ ویئر انجینئر ہے آپ، اور MSc بی ایڈ، سابق صدر ہے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن مہاراشٹر نارتھ زون کے صدر تھے آپ۔ ابھی ہمارے سامنے یہاں پر یہ حاضر ہیں۔ میں سہیل امیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا اظہار خیال پیش فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہم سب کا خالق مالک، ہم سب کا نرماتا ہے، اور جس نے اس برہمانڈ کے کن کن کو پیدا کیا، اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس پریشت پریچے سمیلن کے سماروہ میں آج کی ادھیکشتا کر رہے ہیں جناب واجد علی خان صاحب، ساتھ ہی پولیس انسپیکٹر صاحب، اور ویاس پیٹھ پر بیٹھے ہوئے اس شہر کی بہت ہی آدرنیہ پرسنالٹیز، اور میرے سامنے موجود شہر فردہ پور کے میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور بہت ہی پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بہت سوبھاگیہ کی بات ہے کہ آج مجھے اس ملے جلے کارکرم میں، جہاں ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، سبھیتا اور سنسکرتی ہے، جس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، بودھسٹ بھی ہے اور کرسچن بھی ہے، اور اس طرح کے پورے ایک کٹمب کے سامنے، ایک بھارتی خاندان اور سمودائے کے سامنے مجھے آج پریشت پریچے سمیلن کے اس وشے پر مجھے کچھ بولنے کا موقع یہاں پر ملا ہے۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پریشت پریچے پورے دیش بھارت میں ایک موضوع بنا، ایک وشے بنا، اور جماعت اسلامی کے مادھیم سے پورے دیش میں اس بات کی کوشش چل رہی ہے کہ ہمارے وہ ہندو بھائی، وہ ہمارے مسلمان بھائی اور وہ ووِدھ دھرم سے کے پرتنیدھی جو یہاں بیٹھے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف مسلمانوں کے پریشت اور پیغمبر نہیں، بلکہ یہ پوری مانو جاتی کے پریشت اور پیغمبر بنائے گئے۔ جب پورے سنسار میں، پورے وشو میں اندھیرا چھا گیا، جہاں لوگوں نے بہت برائیاں کی، جہاں پر لوگ شراب پینے لگ گئے، جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنانے لگے، مارنے لگے، ایسے میں جہاں لوگوں کا قتل ہے، خون ہے، اپرادھ ہے اور اپرادھی گتیویدیاں ہیں، ایسے ماحول میں پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پرتھوی پر تشریف لائے۔ آپ جب اس دنیا میں آئے تو اس دور میں، جس دور میں آپ آئے، وہ دور اندھیر نگری بن چکا تھا، جہاں پر لوگ شراب پیتے تھے، جہاں پر لوگ بیٹی کو پیدا کرنے کے بعد زندہ گاڑ دیتے تھے، جہاں پر لوگ ایک دوسرے پر اتیاچار کرتے تھے، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ادھیکاروں کا ہنن کرتے تھے، جہاں پر لوگ اونچ اور نیچ کی بات کرتے تھے، جہاں پر لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پرتھوی پر، اس جگ میں، اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ اس دنیا میں اوترت کیے گئے، نازل کیے گئے، اور آپ نے آنے کے بعد انسانوں کو اس وشو میں، اس دنیا میں بتایا کہ تمہیں اس دنیا میں آپ کے رب نے، آپ کے پرمیشور نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جہاں لوگ کٹمب میں بچ چکے تھے، لوگ کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا سمجھتے تھے، جب آپ تشریف لائے تو لوگوں کو وہی پیغام دیا جو مجھ سے پہلے ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے جب میں سن رہا تھا بہت خوشی ہو رہی تھی کہ پریشت محمد کا وہ سندیش ان لوگوں نے ہمارے سامنے رکھا جو پریشت محمد نے پوتر قرآن کے مادھیم سے ہمارے سامنے پیش کیا۔ آپ اس دنیا میں آئے
اور وہ لوگ جو اس دنیا میں ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا سمجھتے تھے، اس دنیا کے سامنے پوتر قرآن کی گرنتھ کو پیش کیا اور وہ شلوک دنیا کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو یہ سندیش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ سندیش دیا پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سندیش یہ تھا کہ اے تمام انسانوں، اے مانو جاتی، ہول دا ہیومینٹی، تمام کی تمام انسان، وہ ووِدھ رنگ کے ہو سکتے ہیں، ووِدھ بھاشا بولنے والے ہو سکتے ہیں، ان کا نام الگ، ان کا دھرم الگ، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہم سب کے پربور نرماتا اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے تمام انسانوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک ماتا اور ایک پتا سے تمہاری سنتان چلائی۔ یہ سندیش پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج میں دیا جس سماج میں لوگ کسی کو اونچا سمجھتے تھے، کسی کو نیچا سمجھتے تھے، کس کو بہت آدرنی کہتے تھے اور کسی کو اپنا داس بناتے تھے۔ اس زمانے میں یہ بات کہی گئی کہ اے تمام انسانوں، تم کو آپ کے پرمیشور نے جو پیدا کیا وہ ایک ماتا اور ایک پتا سے تمہاری سنتان چلائی ہے۔ یہ کہنے کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ اس دنیا میں قیامت تک اور اس دنیا کے آخری دن تک جتنے انسان پیدا ہوگے وہ اونچے اور نیچے نہیں ہو سکتے، وہ ایک ماتا پتا کی سنتان ہے۔ آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جتنے مانو جاتی پائی جاتی ہے، اگر وہ ایک ماتا پتا کی سنتان ہے تو اس کا آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ ہے۔ وہ قبائل لتعارفوا، بعد میں ہم نے تم کو کٹبوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا پریچے پراپت کر سکو۔ آخری میں جو پنچنگ ورڈز کہے گئے وہ بات یہ کہی گئی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے انسانوں یاد رکھنا، اے انسانوں یاد رکھنا کہ ایشور کے نکٹ، اللہ کے نزدیک سب سے آدرنی، سب سے آنریبل اور عزت والا وہ آدمی ہے جو اتقاکم، جس کے ہردے میں ایش بھے پایا جاتا ہے۔ اس پوری ہیومن کائنڈس میں، ہیومن لائف میں اور پوری کے پوری مانو جاتی میں سب سے آدرنی، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اس کا پرمیشور لو کرتا ہے، اس کو اپنے نکٹ کرتا ہے، وہ انسان ہے جس کے ہردے میں ایش بھے پایا جاتا ہے۔ اگر انسان کے ہردے میں ایش بھے پایا جائے اللہ تعالیٰ اس کو آدرنی کہتا ہے۔ اس شلوک کے آدھار پر پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی کے سامنے یہ پیش کیا کہ اے انسانوں، اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، انسان انسان کی اولاد ہے۔ میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات مجھے کہنے دیجئے کہ اگر آپ کے پردہ پور میں اگر ایک انسان وہ آپ کی گٹر صاف کرتا ہے، وہ آپ کے کچرے کو چکتا ہے، وہ اس آپ کے شہر میں بھیک مانگتا ہے، میں ضرور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بھیک مانگنے والا، آپ کی نالیاں صاف کرنے والا، آپ کی سڑکوں سے کچرا چننے والا، اگر اس کے ہردے میں ایش بھے سہیل امیر سے زیادہ پایا جائے، سہیل امیر اس کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات بتا دی گئی اور یہ کہا گیا کہ آج انسان، یہ بات بتا دی گئی کہ یہ جو خدا کا خوف ہے، یہ جو فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جسے میں ایش بھے کر رہا ہوں، اگر یہ مانوی ہردے میں پایا جائے تو انسان آدرنی ہوگا، اور اگر یہ پایا نہیں جائے تو انسان آدر اور سمان کے قابل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس کرسیاں ہیں، آپ کو بہت سارے لوگ پہچانتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ہردے میں ایش بھے پایا نہ جائے تو آپ اس دنیا میں کچرے کی مانند ہے، اکارڈنگ ٹو قرآنک ورسز۔ یہ بات بتائی گئی۔ آج میں یہ کہتا ہوں کہ جس دیش میں ہم سانس لیتے ہیں، مجھے بڑا آشچर्य ہوتا ہے کہ آج بھی اس بھارت دیش میں انسانوں کا وبھاجن ہے۔ آج کتنے انسانوں کو ہم چھوٹا اور بڑا سمجھتے ہیں۔ کچھ بڑے انسان وہ ہیں جن کو رتبوں کی بنیاد پر آپ بڑا کہتے ہیں، جن کو بینک بیلنس کی بنیاد پر آپ بڑا کہتے ہیں۔ کتنے بیچارے فقیر ایسے ہیں جن کو کوئی محبت کی آگ بھری نظر سے نہیں دیکھتا۔ پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں کو گلے سے لگانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات کہ جب اس دنیا میں جب اذان گونجتی ہے، اذان گونجتی ہے پوری دنیا میں، لاکھوں نہیں کروڑوں بار اذان ایک ایک دن میں گزر جاتی ہے اور گونجنے لگتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اذان کو سب سے پہلے کس نے دیا؟ مسلم سماج سے جو بلانگز کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اذان بلالی تھی۔
میں اس منچ پر بھی بیٹھے ہوئے ہمارے ذمہ داران سے اس بلال کا انٹروڈکشن، اس کا پریچہ دینا چاہتا ہوں، جو بلال اس مکے میں جس میں پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس مکے کے سوسائٹی میں، اس سماج میں ایک بہت کہنا چاہیے کہ بہت داس ان کی زندگی، ایک داس تھے، غلام تھے، یہ کالے کروٹے تھے، ان کی زبان فلوئنٹ نہیں تھی، توترا بولتے تھے، ان کے پاس دولت نہیں تھی، لوگ ان پر ظلم کرتے تھے، لیکن پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے جب اذان دینے کی بات کہی تو وہاں پر بڑے بڑے دولت مند لوگ موجود تھے، اس میں خالد بھی تھے، اس میں ابو بکر بھی تھے، اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے، لیکن جب آپ نے اذان دینے کا آرڈر کیا، جب اذان دینے کی بات کہی تو سب سے پہلے اسی غلام کو بلایا جس کے پاس دولت نہیں، جو غلام بنایا گیا، لیکن پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال تم آؤ، اور اس کائنات کی اس پرتھوی پر سب سے پہلی اذان دینے کا شرف یہ آدر تمہیں دیا جائے گا۔ آپ نے اذان نہیں دی، بلکہ کہا گیا کہ وہ پوتر خانہ کعبہ جس کی طرف پورا کے پورا وشو اپنے ڈائمینشن کو سیٹ کر کے نماز پڑھتا ہے، پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خانہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دیجئے، اور چڑھنے کے لیے سیڑھی نہیں، پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسپیکٹر صاحب بیٹھ گئے تھے، آپ بیٹھ گئے تھے، اور آپ نے کہا اے بلال تو غلام ہو سکتا ہے، لیکن پریشت اپنا کندھا دیتا ہے کہ میرے کندھے پر تیرا پیر رکھ، اور یہ پیر رکھنے کے بعد خانہ کعبہ پر چڑھ کر کے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اتنا بڑا مقام کس نے دیا ہے؟ آج جو ورن ویوستھا کی پالیسی ہمارے دیش میں، جو انسانوں کا وبھاجن کر دیا گیا، جو انسانوں کو بانٹ دیا گیا، تو کیا انسان آج بھی بڑھتے رہیں گے؟ آج انسانوں کو نیائے دلانے کے لیے پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک نئے کی بات میں نے آپ سے کی ہے، جس دور میں آپ اس دنیا میں آئے وہ دنیا میں لوگ اپنے پاس بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کو نفرت سمجھتے تھے، بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد گلا کھودتے ہیں اور زندہ گاڑ دیتے، دفنا دیتے تھے، دفناتے تھے۔ پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے بیٹی کو مقام دیا، اس کا اسٹیٹس دیا، اسٹیٹس دینے کے بعد یہ کہہ دیا کہ میں اس دنیا میں اب بیٹی کو مقام دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے تھے، اب وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ایک دوسرے کو گڈ نیوز سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے سور کی ضمانت مل گئی۔ آگے چل کر ایک استری کو یہ حق بھی دیا گیا کہ پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو جنت کہیں اور نہیں، تمہاری ماں کے پیروں میں تمہاری جنت ہے، تمہاری ماں کے پیروں میں تمہاری جنت ہے۔ میں آج یہاں پر بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے کہتا ہوں، جو یوا پیڑھی اور ودیارتھی میرے متر یہاں تشریف فرما بیٹھے ہیں، اپستھت ہیں، میں ضرور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ ملک بھارت اور پوری دنیا میں ایک اسمارٹ ریلیجن بن گیا، لوگ بڑی اسمارٹ لائف گزارنا چاہتے ہیں۔ آج وہ ماں جس کے پیروں میں جنت تھی، آج اس ماں کو ورد آشرم میں چھوڑ کر وہ لوگ آتے ہیں۔ آج انہیں پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشاؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باپ کے بارے میں کہا گیا کہ باپ کون باپ ہے؟ یہ وہی تمہارا باپ ہے جو تمہاری سور کا، تمہاری جنت کا دروازہ بنایا گیا۔ آج اس دیش میں کھلے ہوئے اولڈ ہاؤسز جب میں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ آج وہ ماں جس کے پیروں میں، جس کے قدموں میں جنت تھی، وہ باپ جس کو جنت کا دروازہ بنایا گیا، آج ایسے بوڑھے ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے والے نوجوانوں سے میں ایک ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکوت کو، آپ کی شکشا کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بیوی آ جائے تو ماں باپ سے دوگلا سلوک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو وہ ماں باپ جس نے آپ کو گود میں پالا تھا، جو ماں نے آپ کو کھلایا تھا، جو پانی میں رہ کر آپ کو سوکھی جگہ پر سلاتی تھی، جو رات رات جاگ کر آپ کو سلاتی تھی، اگر اسی ماں کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جائے گا تو پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئے گی کہ اپنی ماں کے پیروں میں جنت کو تلاش کرنا۔ آج وہ لوگ جس زمانے میں آپ تشریف لائے تھے، وہ زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ میں آج پوچھتا ہوں کہ آج یہ ماڈرن سوسائٹی میں کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ یہ سویلائز اور سنسکرت اور سبھیتا کا دم بھرنے والی اس سوسائٹی میں کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ وہ لوگ پیدا ہونے کے بعد گاڑتے تھے، یہ سوسائٹی میں آج بچی کو پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیا جاتا ہے۔ آج اگر میں فیکٹس اینڈ فیگرز آپ کے سامنے رکھوں تو مجھے ضرور کہنے دیجئے کہ ایک 20
منٹ نہیں ہوتے ہیں تو 20 منٹ مگر میری تقریر آدھا گھنٹہ اور 40 منٹ کی تقریر ہو جائے گی تو تقریباً اس دیش میں 2 بچیوں کو مار دیا جائے گا. یہ میں پرانا سینسس آپ کو سناتا ہوں, مگر آج تو بات یہ ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں ختم کر دیا جاتا ہے. کیا بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں؟ کیا بیٹی کو اس دنیا میں سانس لینے کا ادھیکار نہیں؟ آج وہ بیٹی جس سے آپ نے ادھیکار چھین لیا ہے, کل پریشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی آپ کو سنائی ہے کہ کل مرنوتر جیون میں وہ بیٹی آپ کے سامنے آئے گی, اللہ تعالیٰ سے کہے گی اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اے شخص بتا, اے بیٹی بتا, تجھے کس جرم میں کس اپرادھ میں تجھے لوگوں نے مار دیا تھا. آج مجھے بتائیے کہ جو لاکھوں بچیاں اس دیش میں مر رہی ہیں, آج یہ مراٹھواڑہ ریجن میں فردہ پور میں بیٹھ کر اگر بات کرتا ہوں, اس سے مراٹھواڑہ کی اگر بات کی جائے, آپ چلے جائیے اس بھیڑ میں جس کو مراٹھواڑہ کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں پر کسائی رہتے ہیں, وہاں پر ڈاکٹر نہیں کسائی ہوتے ہیں, کہ جس کے ایک سونوگرافی سینٹر پر ہم کو معلوم پڑا کہ صرف ایک سونوگرافی سینٹر پر جہاں پر یہ پتا چلایا جاتا ہے کہ وہ جو گربھوتی مہیلا ہے اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے, جب لڑکی دیکھی گئی تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ صرف ایک ڈاکٹر کی لیبوریٹری میں ہزاروں بیٹیوں کو ختم کر دیا گیا. میں کہتا ہوں اس سے آگے اگر میں آپ کو بات سناؤں آپ پاگل ہو جائیں گے جب مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک سونوگرافی سینٹر میں ہزاروں لڑکیاں نہ صرف یہ کہ ماری گئی بلکہ وہ خوخار درندہ جو کتا بن چکا ہے, وہ ڈاکٹر نہیں کتا ہے, وہ انسان جس کے کتے پالے, اس ڈاکٹر کے پالے وہ 2 کتے ہیں اور اس نے 2 کتوں کو کیا کھلایا؟ گوشت نہیں کھلایا, چچڑے نہیں کھلائے, بلکہ اس نے ماں کے پیٹ سے 750 بچیوں کو نکال کر اس اپنے کتوں کو کھلائے ہیں. کیا اس دیش میں زندگی موجود ہے؟ کیا آج بھی ہم یہ بات کریں گے کہ پریشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے آگے ہم نہیں سر ٹیکیں؟ آج پریشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جنم دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آج بیٹی کو اس کا ادھیکار دیا جائے, ماں باپ کو اس کا ادھیکار دیا جائے. یہ اولڈ ہاؤسز جو اس دیش کی سنسکرت و سنبھتا کے خلاف ہے, اس بات کے لیے یوا پیڑھی اٹھے اور اس کے خلاف کام کرنے کی بات کریں. شراب پی جاتی تھی, جس زمانے میں آپ اس پرتھوی پر دنیا میں آئے اس وقت لوگ شراب پیتے تھے. آج اگر آپ اپنے گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا 31 کی نائٹ میں سب سے زیادہ شراب کہاں پر پی گئی, وہ اسی انڈیا کے گوا میں تھی. جس انڈیا کے گوا میں تقریباً below 17 جو گرلز تھی اور بوائز تھے, ان لوگوں نے اتنی شراب پی ہے کہ ایک راجیہ میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی شراب صرف ایک گاؤں میں پی گئی. کیا آج شراب نہیں پی جاتی؟ کیا آج بیٹیوں کو مارا نہیں جاتا ہے؟ کیا آج ظلم و ستم نہیں ہے؟ اگر وہ زمانے میں لوگ اپنے اتیاچار کرتے تھے, ایک دوسرے کا خون خرابہ کرتے تھے, آج مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ آج بھی قانون کہاں پر ہے؟ آج مجھے معلوم یہ پڑتا ہے کہ آج اس دیش میں پیٹرول سستا ہو سکتا ہے یا پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, اس پر آپ چرچا کیجئے. ہر دن پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے لیکن آج انسانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں. دنگے ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں, انسانوں کو انسان مار دیتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی شیر کو پھاڑتا ہے, میں نے نہیں دیکھا کبھی بکری کو جلاتی ہے, میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کتوں پر کچھ اتیاچار کرتے ہیں, لیکن میں نے ضرور دیکھا ہے کہ جب اس دیش میں فساد اور دنگا ہوتا ہے لوگ لوگوں کو جلا دیتے ہیں, لوگ لوگوں کو مار دیتے ہیں, لوگ لوگوں کی عورتوں کے ساتھ ان کو ظلم و ستم کرتے ہیں. مجھے رونا آتا ہے ایسے لوگوں پر, ایسے سماج پر کہ کیا آج لوگوں کو جینے کا حق موجود ہے؟ نہیں موجود ہے. آج اس دیش کو دوبارہ پریشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شکشاؤں پر چلنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ہمارے ہندو اور مسلمان دونوں بھائی ہیں. میں ضرور ہمارے مسلمان بھائیوں سے رک کر کہنا چاہتا ہوں, میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے خاص طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے, اگر میں یہ کہوں کہ میں سہیل امیر شیخ میں مسلمان ہوں تو پریشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے شخص تو اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا اگر تو جس دن پیٹ بھر کر کھانا کھا لے. جس دن میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور میرے بازو والا رہنے والا اگر وہ بھوکا سو جائے تو مجھے ادھیکار نہیں کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں. میں مسلمان نہیں ہو سکتا اگر میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں. میرے پڑوس میں رہنے والے وہ مسلمان ہیں, وہ کرسچن ہے, وہ ہندو ہے, وہ دلت ہے, وہ جینزم کا ہے, وہ چاہے whatever you want, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ بھوکا سو گیا تو اے انسان, اے مسلمان, you are unable to say کہ I am Muslim, میں مسلمان نہیں. آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک یہودی کی میں ابھی کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں کتاب میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں راستے سے گزرتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں سے میں بات کہنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں
کہ جب میں راستے سے گزرتا ہوں مجھے راستے پر جب کچرا دکھتا ہے, مجھے کانٹے دکھتے ہیں, مجھے پتھر دکھتے ہیں, مجھے کانچ دکھتا ہے, تو میں تکلیف دینے والی چیز کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ شاید اس گلی میں کوئی مسلمان نہیں رہتا ہے. پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ کو شکشا دی ہے. آپ نے بتایا کہ اگر آپ راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتے ہیں آپ کے لیے یہ بھی پنیہ ہے. آج ہم لوگ لوگوں کو تکلیف دینے کا سبب ہے, کیا لوگوں کی تکلیف کو ہٹانے کا سبب بنتے ہیں؟ آج مجھے یہ بات کہنی ہے آپ کے ساتھ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شکشائے کی. پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم त्यांच्यावर अल्लाहची कृपा असो, उन्होंने बात कही खैरुन नास मय्यनफुन नास. सर्व मानव जातीमध्ये सर्वश्रेष्ठ तो मानव आहे जो लोकांचे हिताकरिता आपलं जग आपलं जीवन अर्पित करतो. हमारी जिंदगी लोगों के लिए अर्पित हो जाए, हम लोगों के लिए जिए, अपने लिए सब जीते हैं, आप इंसानों के लिए जीना चाहिए. यही प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज और संदेश. क्या बात थी? एक बताओ, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में लोगों ने बहुत सताया, बहुत जुल्म किया आप पर. आप जुल्म सहने के बाद ताइफ चले जाते हैं. ताइफ मक्का में जो लोग हज के लिए जाते हैं, ताइफ बहुत नियरेस्ट प्लेस है जो मक्का और मदीना के आसपास है. आप मक्का के पड़ोस में चले जाते हैं, वहां पर आप ईश्वरीय संदेश लोगों के सामने रखते हैं, लोगों को स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, जहन्नुम से रोकते हैं कि जहन्नुम में मत जाइए, स्वर्ग के रास्ते पर आइए. लोगों ने इसके जवाब में प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, लोगों ने आपको गालियां देखी, लोगों ने जुल्म कहा, बहुत सारी बातें कही, लेकिन प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लोगों को माफ कर दिया. आज हम लोगों को इंसानों को माफ करने की जरूरत है. वो स्टोरी सुनाकर मेरे यहाँ जो छोटे बच्चे मेरे दोस्त बैठे हैं, बच्चों सुन रहे मेरी बात? सुन रहे हैं सब लोग? यस. एक स्टोरी, फंटास्टिक इवेंट जो प्रेषित की लाइफ में, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में मिलता है. मक्का में एक दिन एक बुढ़िया अपना सामान लेकर बैठी है, सामान लेकर बैठी है. एक नौजवान आता है और नौजवान कहता है कि मेरी माँ इतना बड़ा बोझ लेकर क्यों बैठी है? वो बुढ़िया ये कहती है, बूढ़ी माँ ये कहती है कि बेटा मैं मक्का से दूर जाना चाहती हूँ. मुझे मालूम पड़ा है कि मक्का में मोहम्मद नामी एक आदमी आया है और मोहम्मद को बुरा भला कहती है. वो लोगों को दीन से बेदीन करता है, बुरा भला गालियां देती है, मोहम्मद को बुरा भला कहती है. कहती है बेटे मुझे वहां जाना, मुझे जरा छोड़ो. वो नौजवान वो बोझ को, उस गड्ढे को उठाता है, उठाकर मक्का से वो जहां जाना चाहती है वहां ले जाता है, दूर चलता है. वो बुढ़िया से पूछता जाता है और बूढ़ी माँ मोहम्मद को गालियां देती जाती है और कहती है कि मैं मोहम्मद से तंग आई, मैं मोहम्मद के चलते ये शहर छोड़ती हूँ. इंस्पेक्टर साहब मुझे बहुत लव होता है इस इवेंट से. एक जगह पर एक आने के बाद उसने कहा स्टॉप हियर, यहां रुक जाइए. जब रुक गए तो नौजवान उस नौजवान ने उस बोझ को उसके पास दिया. उस बोझ को देने के बाद कहा ओके माँ मैं चलता हूं, तेरी मंजिल आ गई है. लेकिन माँ ने कहा कि बेटे अगर तुझे मैं उजरत नहीं देती, तुझे पैसा नहीं देती, तुझे हमारी नहीं देती, मुझे ये बता कि मैं एक नसीहत तुझे करना चाहती हूँ कि देख मोहम्मद से बचकर रहना, वो मोहम्मद तुझ पर जादू न कर दे. उसने कहा ठीक है. उस माँ ने कहा बेटे जाते जाते अपना नाम बताओ. उस नौजवान ने क्या कहा था? 10 फीट पर बैठे हुए सभी लोगों को मैं यहां पर उस सेंटेंस से आकर्षित करना चाहता हूं. प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त वो नौजवान थे. उस नौजवान ने कहा मेरी माँ जिसको तूने गाली बकी, जिसको तूने बुरा भला कहा, जिसको तूने बददुआएं दी, जिसको तूने शिवा दी, वो तमाम चीजें सुनने वाला नौजवान कोई और नहीं, मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आज तो ईंट का जवाब पत्थर से लोग देते हैं, टिट फॉर टैट लोग कहते हैं, जैसे को तैसा भी मशहूर है. लेकिन गालियों का जवाब फूलों से कौन दे सकता है? बद्दुआ का जवाब दुआ से कौन दे सकता है? कौन लोगों की गालियों का जवाब लोगों को गले से लगाने के बाद दे? वो मक्का जिसमें आपको बहुत सताया गया, वो मक्का में जब आप फातेह हो गए, आपने मक्का को फतेह करके जीत लिया, तो लोग आपके सामने बंदी बनाकर लाए गए. प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे बंदी थे जो बंदियों ने आपको, उस कैदियों ने आपको मारा था, आप पर पत्थर मारे थे, आपके जिस्म से खून बहाया था. आपके जो चचा थे उस चचा का नाम हमजा है, हमजा को न सिर्फ मारा था बल्कि उनका कलेजा निकालकर चबाया था. वो भी बंदी बनाकर सामने है. वो सोच रहे थे कि आज हमारी टिक्का बोटी कर दी जाएगी, लेकिन प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यांच्यावर अल्लाहची कृपा असो, उन्होंने कहा वो जिसने मेरे चचा का कलेजा चबाया था आज मैं उसे माफ करता हूं.
वो जिसने मुझे मेरे वतन से निकाला था मैं उसको क्षमा करता हूं। वो जिसने मुझ पर पत्थर मारे थे मैं आज उनको दुआ देता हूं। वो जिन्होंने मुझे इस देश में, इस शहर में बहुत परेशान किया था, आज मैं सबके लिए मोहब्बत का संदेश देने के लिए आया हूं। अजीज भाइयों और मेरे प्रिय मित्रों, ये आज इस देश में हमारे दरमियान जो विभाजन हो चुके हैं, ये विभाजन को तोड़ने के लिए प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। आज मैं बहुत खुशी है कि आज मेरे सर्वदलीय बैठक है, सर्वधर्मीय बैठक है, जिसमें विविध धर्म के प्रतिनिधि यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इस देश में, पूरा देश में यही वातावरण का निर्माण हो जाए, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो संदेश आम हो जाए, तो यकीन जानिए कि इंस्पेक्टर साहब को कभी टेंशन नहीं होगा कि फिर कानून और व्यवस्था को जो बरकरार रखने के लिए बात की जाती है, फिर उनको कोई टेंशन नहीं होगा। आज हम सब लोग उठे, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन को पढ़े, और न सिर्फ पढ़े बल्कि आगे चलकर उसी जीवन के मुताबिक अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें। मैं इसी के साथ सो कॉल्ड अपने 2 शब्दों को समाप्त करता हूं। वो आखिरी दवा है।